بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خلی وقت لیے مواعظ حضرت مجالس مسیح امت کے میرے حضرت والا رحمۃ اللہ کے سماعت فرمائیں۔ بیت میں اغراض فاسد، یعنی کسی سے آپ بیت ہو رہے ہیں، اس میں مقصد جو ہے اب جو اپنا غرض ہے، مقصد ہے، کس مقصد سے آپ بیت ہو رہے ہیں تو وہ فاسد ہے، اس کا جو ہے وہ مفید نہیں ہے، فاسد ہے۔ مطلب کیا غرض ہے آپ کا، یہ سماعت فرمائیں۔ کوئی اس لیے بیت ہو گیا کہ تندرستی اچھی ہو جائے، بیت اس لیے ہو گیا بیمار تھا تندرستی اچھی ہو جائے۔ کوئی اس لیے بیت ہو گیا کہ گھر میں کچھ برکت ہو جائے، اس لیے ہو گیا کہ گھر میں برکت حاصل ہو جائے۔ کوئی اس لیے ہو گیا کہ آمدنی بھی اچھی ہو جائے، کہ آمدنی اچھی ہو جائے، قرضہ ادا ہو جائے۔ کوئی اس لیے ہو گیا شیخ سے نسبت ہو جائے، یعنی شیخ سے نسبت ہو جائے تو لوگوں کو ہمارے اوپر اعتماد ہو جائے گا۔ کوئی اس لیے ہو گیا کہ لوگوں کے رجوعات ہو جائیں گے، لوگ ہم پر اعتماد کر کے اچھا اعتقاد قائم کر لیں گے، نذرانے آنے لگیں گے، میں بھی بزرگ کہلاؤں گا۔ کوئی اس لیے بیت ہو گیا فلاں کی طرف منسوب ہے، یعنی لوگ یہ فلاں بزرگ سے بیت ہے، چلو ان سے بھی بیت ہو جاتے ہیں، کوئی اس لیے بیت ہو گیا۔ یہ سب دنیا کی باتیں ہیں، دنیا داری کی باتیں ہیں، یہ سب دنیا داری کی باتیں ہیں۔ اس اغراض سے زیادہ لوگ بیت ہوتے ہیں۔ اب اصلاح ہو تو کس طرح ہو، یعنی اصلاح ہو تو کس طرح ہو، قلب کے اندر تزکیہ آئے تو کس طرح آئے، اور خلوت میں جلوت میں پابندی پوری استقامت کے ساتھ کس طرح ہو، خلوت اور جلوت یکساں ہو جائے، یعنی جلوت اور خلوت یکساں ہو جائے۔ اب یہ کیسے دماغ میں یہ بٹا رکھا ہے جو میں نے اوپر بتائی ساری باتیں ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ اس غرض سے آپ بیت ہو رہا ہو تو پھر فائدہ کیا ہے، اصلاح کی طرف تو آپ گئے ہی نہیں ہیں۔ اپنے نام نمود شہرت اور جو غرض تھا اقراض تھا اس کے لیے آپ بیت ہو رہے ہیں، کچھ نافع نہیں، یعنی آپ خلوت میں بھی ایسی ہیں، جلوت میں بھی، تو اللہ کی طرف آپ بود ہے قرب حاصل نہیں۔ لیکن دونوں یکساں ہیں نہیں ہیں، لیکن دونوں یکساں نہیں ہیں، یعنی دونوں خلوت جلوت یکساں نہیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اس کی نظر معال انجام پر نہیں ہے، اس لیے اعمال میں کوتاہی ہے۔ اگر اس کی نظر معال پر ذرہ برابر بھی ہوتی تو اس کے دل میں تکبر ہونے کی ذرا برابر گنجائش نہ تھی۔ جن کی معال پر نظر تھی انہوں نے باقسم کہہ دیا ہم کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہیں، یعنی اعمال، مال شاید اعمال پہ ہی ہے، مال سے اعمال ہی لگتا ہے کہ اردو اس کی ہے میم الف حمزہ لام، یہ میرے خیال سے معال یعنی اعمال سے ہے، شاید میں دیکھ لوں گا لغت میں، کیونکہ اردو مشکل ہے، علماء کرام کی اردو ہے، یہ عام آدمی کے مطلب کی نہیں ہے۔ اگر اس کی نظر معال پر ذرہ برابر بھی ہوتی تو اس کے دل میں تکبر ہونے کی ذرا برابر گنجائش نہ تھی، اور جن کی معال پر نظر تھی انہوں نے باقسم کہہ دیا ہم کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہیں، یعنی اعمال پر جن کی نظر تھی، باقی انہوں نے کہہ دیا ہم کتے سے بھی گئے گزرے ہیں، خنزیر سے بھی۔ تو معال پر نظر ہونے کی وجہ سے عمل چلا گیا، یعنی اس پر نظر نہیں رہے گی، البتہ عمل امید رہ گئی، عمل امید رہ گئی کہ اپنے عمل پر تو نظر نہیں لیکن اللہ کی عطا کی امید ہے۔ اس کے یہاں لفظ عمل سے عمل کی قافیہ کی لطافت سے ذکر کر دیا گیا ہے، ورنہ اصطلاح میں طول عمل لمبی تمناؤں کو کہتے ہیں۔ یہ طول عمل ہے حرام ہے، طول عمل حرام ہے، لمبی تمنا کر رہے ہیں صاحب، بچے کی شادی ہو جائے گی، یہ کاروبار کر لوں گا، یہ کر لوں گا، پتہ چلا اس سے پہلے ہی دنیا سے نکل گئے۔ یہ بات ہی نہیں مرد ہے، اب یہ ہو جائے، اب وہ ہو جائے، اب یہ کروں اب وہ کروں، بیٹے کی تمنا ہے وہ ہو گیا، اس کا نکاح کی تمنا ہے نکاح ہو گیا تو پوتے کی تمنا دے گا، وہی بات حضرت والا فرما رہے ہیں، آ گئی بات سامنے، پوتا ہو گیا تو اس کا نکاح کی تمنا ہے وہ بھی دیکھ لوں۔ یہ طول عمل آ گیا تو عمل چلا گیا، یہ طول عمل ہے، لمبی پلاننگ کر رہا ہے۔ جب لمبی تمنائیں آرزوئیں آتی چلی گئیں تو بھلا اعمال و تزکیہ کہاں آوے گا۔ اگر آ بھی گیا تو تمنائیں آنے سے چلا گیا، اگر آ بھی گیا تو تمنائیں جو اس سے چلا جائے گا۔ الغرض پہلے اکابر کی نظر اعمال پہ تھی، یعنی مال اعمال سے ہی ہے شاید، الغرض پہلے اکابر کی نظر اعمال پہ تھی، یعنی پہلے جو سلف صالحین جو بزرگ تھے اللہ والے ان کی نظر اعمال پر تھی، اس لیے سفر و حضر کے یکساں تھے، یعنی سفر میں اور حضر میں یکساں ہوتے تھے، یعنی جب مقیم ہوتے تو یکساں تھے اور سفر میں ہوتا تھا جب بھی یکساں تھے، ان کے اعمال بالکل ایک جیسے تھے، گھر میں ہوں یا باہر ہوں، گھر اور باہر یکساں تھے، معمولات گھر پر اور مہمان بننے پر یکساں تھے، یعنی گھر میں بھی وہی عمل کر رہے ہیں اور مہمان بن کے کہیں وہاں بھی عمل کر رہے ہیں، عمل نہیں چھوٹ رہا ان کا۔ البتہ عذر کی حالت میں کہہ چکا ہوں کہ جدا ہے، یعنی عذر ہو گیا تو بھائی معافی ہے، رخصت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی عذر پیدا ہو گیا، یعنی کوئی بیماری لاحق ہو گئی یا کوئی اور عذر ہے، اس پر رخصت ہے، اللہ بھی پکڑ نہیں کرتے، اس کے احکام بھی جدا ہیں۔ تو ان حضرات کے اعمال حالت عذر کو چھوڑ کر سفر و حضر میں یکساں تھے، نہ طلب ظاہر کرتے ہوئے خانقاہ کے اندر بھی معمولات کی پابندی نہیں، تہجد گزاری نہیں، اشراق و چاہت گزاری، یعنی طلب ظاہر کر رہے ہیں نہ خانقاہ کے مطلب کے ہیں اور وہاں بھی معمولات پورے نہیں ہو رہے ہیں، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے حجرے میں معمولات پورے نہیں ہو رہے ہیں، تہجد گزاری نہیں، اشراق و چاش کی پابندی نہیں، اوابین گزاری نہیں، اوابین بھی نہیں پڑھ رہے، نمازوں کی باقاعدہ پابندی تکبیر تحریمہ کے ساتھ نہیں، بھلا گھر جا کر تو کیا ہوگا، جب خانقاہ میں ہی نہیں ہوئی تو گھر جا کے کیا کرو گے،
جس کام کے لیے آپ گھر چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، خانقاہ ہے، تزکیہ کے لیے آئے، جب یہاں پہ بھی آپ کے معاملات پورے نہیں ہو رہے تو گھر پہ کیا کرو گے تم؟ یعنی آپ اغراض لے کے بیت ہونے آئے ہیں خانقاہ میں، سمجھ میں آئی؟ تو آپ تزکیے کے لیے نہیں آئے۔ تزکیہ والا گھر پہ رہ کے معاملات پورے کر لیتا ہے، کیا بھلی ہی خانقاہ نہ جائے؟ تزکیہ والا جنگل میں رہ کے معاملات پورے کر لیتا ہے، جو حضرت پیران پیر حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے 10 سال جنگلوں میں جا کے تزکیہ کیا، یہ بھی دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور گھاس کھائیے، وہاں انہوں نے تزکیہ کیا نفس کا۔ آدمی گھر کے ماحول میں رہ کے، کیا گھر کا ماحول اتنا خطرناک ہو کہ اس کا چین سکون ختم ہو گیا ہو کسی بندے کا، وہاں بھی رہ کے اپنا اعمال کو پورا کر سکتا ہے۔ یعنی جہاں پہ سو رہا ہے وہ سونے کی جگہ بھی ٹھیک نہ ہو اس کی، پھر بھی وہاں رہ کے وہ معاملات پورا کر سکتا ہے، اگر اللہ توفیق دے۔ سب اور صحیح اللہ کے طفیل میں ہوگا، اس سے کام لے لیں گے اللہ تعالیٰ۔ گھر میں بھی یعنی چین سکون نہیں ہے، وہاں بھی رہ کے اپنے معاملات نہیں چھوڑے گا، وہ بات الگ ہے۔ بہت زیادہ طبیعت خراب ہے تو چھوڑ جائے، پھر بعد میں کر لے گا پورا، جیسے ہی فاقہ ہوگا، شام کو ہو دوپہر کو، پورے معاملات پورے کر لے گا۔ چاند چھوٹ گئی، اشراق چھوٹ گئی، عوامین چھوٹ گئی، عوامین تو چھوٹ ہی نہیں سکتی، وہ تو نماز کے بعد ہو جاتی ہے فوراً، تو اس کی پابندی بعد میں قضا کر لے گا۔ یہ ہوتے ہیں اصل تزکیہ نفس، اسے کہتے ہیں صدق تزکیہ کرنے والا طالب۔ سمجھ بھائی، یہ حضرت والا رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں۔ آخر اصلاح میں یہ دیر کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے ساتھ ہیں، یعنی حق تعالیٰ کی توفیق نیتوں کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی جس بندے کی جو نیت دیکھتے ہیں نا ویسا معاملہ کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ جب تمہاری نیت ہی خراب ہے تم ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ حدیث پاک ہے نا، بخاری شریف کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ جیسی نیت کریں گے ویسا معاملہ کریں گے۔ آپ کی نیت میں تزکیہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کاملین کی صحبت میں بھیج دیں گے، وہاں رہ کے آپ تزکیہ کریں گے۔ جب آپ کی نیت میں ہی کھوٹ ہے تو ایسی مولوی کی صحبت میں جاؤ گے جو مشہور ہوگا، پتہ چلا نہ وہ راستے پہ راہ راست پہ، نہ آپ راہ راست پہ آئیں گے، آپ کو گمراہ اور کر دے گا، بدعت و شرک میں مبتلا کر دے گا، کیونکہ آپ کی خود کی نیت صحیح نہیں ہے۔ اور نیت صحیح نہیں، کیونکہ ان اللہ علیم بذات صدور، بے شک اللہ تعالیٰ نیتوں پر یعنی دل کے حال جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والے ہیں، نیت دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ نے ابھی زبان سے کہا بھی نہیں، نیت آپ کی ابھی دل پر رہی ہے، اور دل کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، دل میں کیا سوچ رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے ان اللہ علیم بذات صدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ آپ ابھی زبان سے نہیں کہہ رہے، صرف دل سے سوچ رہے ہیں، وہ دل کی بات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ نیت کا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس لیے توفیقات نہیں صحیح نہ ہونے کی وجہ سے نہیں تو استقامت کس طرح ہوگی؟ جب توفیقات نہیں، صحیح نہیں، نیت نہیں، تصحیح نیت نہیں، تو پھر استقامت کہاں سے آئے گی؟ استقامت نہیں آئے گی۔ استقامت کے معنی میں ڈٹا ہوا رہنا، جمع ہوا رہنا، چھوڑنے کی طرف خیال تک بھی نہ ہونا، برابر اس پر لگا رہنا، ذرا سا بہانہ آ جائے نیت ترک کی صورت پر نظر نہ ہونا۔ پھر دیکھیے تنزل علیہم الملائکۃ کا ظہور کیوں نہیں ہوگا؟ پوری آیت اس طرح ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پرورش کرنے والا اللہ ہے۔ اس میں اشارہ فرمایا گیا جب وہی ہماری ہر طرح سے، ہر قسم سے، ہر اعتبار سے، ہر نوعیت سے پرورش کرنے والا ہے، تو وہی مستحق عبادت نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ اس مستحق عبادت کا نام تو اللہ ہے، تو لفظ رب میں اللہ کے مستحق عبادت ہونے کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ربنا اللہ، صرف زبان سے نہیں کہا، دل میں ٹھان کر کہا، صرف زبان سے نہیں کہا میرا رب اللہ ہے، بلکہ دل میں جما لیا، تب ہے اصل اللہ کی قرب اور اللہ کی امداد کا وعدہ۔ بصیرت کے ساتھ کہا، ثم استقاموا کا یہی مطلب ہے کہ پھر اس پر جمے رہے، ڈٹے رہے، آخر موت تک چھوڑنے کا نام ہی نہیں آیا۔ اب حق تعالیٰ اس پر وہ وعدہ مرتب کر کے فرماتے ہیں، تنزل علیہم الملائکۃ تخافوا ولا تحزنوا، تنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہی ہے تو باریک لکھا ہوا ہے، تنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کے آگے فرشتے ہوتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، ان کو تھپتھپاتے ہیں کہ تمہارا حزن کی کیا بات ہے، یعنی تمہارے غم کی کیا بات ہے، تمہارے غم کی کیا بات ہے، اداسی کی کیا بات ہے۔ دیکھا، یہ ہے استقامت، مضبوطی، جماؤں کا اثر کا فرشتوں کے ذریعے سے رنج و غم کو دور کیا جاتا ہے۔ جب یہ استقامت حاصل ہو جاتی ہے تو حضر میں بھی، سفر میں بھی، گھر میں بھی، مہمانداری میں بھی، خوش ندی میں بھی، رنجیدگی میں بھی، فراغ دستی میں بھی، یعنی خوب امیر پیسہ ہونے پہ بھی، تنگ دستی میں بھی، غربت میں بھی، صحت میں بھی، یعنی صحت میں بھی، اور بیماری میں بھی، علالت میں بھی، معمولات پر جمع رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہر ایک حالت کا حکم علیحدہ ہے، جیسا کہ اوپر بھی عرض کیا گیا، پہلے بیٹھ کر وظیفہ پورا کرتا تھا، اب مرد ہے لیٹ کر پورا کریں۔ الغرض معمولات پر جمع رہنا، یہ ہے استقامت۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کی مدد آتی ہے. تنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا. سمجھ میں آئی؟ جب شریعت کا معاملہ جو میں نے بتایا میرے حضرت والا کا، میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ ہو کہ اپنی طرف سے نہیں بول رہا. ایک بہت بڑے مشائخ کامل جن کا مرتبہ قطب الاقطاب کا تھا، ان کے دیکھ کے میں تحریر پڑھ رہا ہوں. یہ بغیر دیکھے الحمدللہ ثم الحمدللہ بغیر دیکھے بھی پڑھ سکتا تھا میں اسی طرح، کیونکہ سینے میں الحمدللہ اور مجھے اس کا مطالعہ ہے، لیکن دیکھ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو لگے ہاں یہ بات کسی تحریر ہے کسی اللہ والے کی. دیکھا ہماری نیت ہی صحیح نہیں ہے عمل کرنے کی. یعنی ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ہمارے معاملہ چھوٹ رہے ہیں، تو گھر پہ کیا ہوں گے ہمارے؟ تزکیہ والا کہیں بھی تزکیہ کر لیتا ہے. میاں مراقبہ کہتے ہیں نا، مراقبہ کرنا چاہیے. جب بیت الخلاء جاتا ہے نا واش روم میں، وہاں بھی بیٹھ کے مراقبہ کرتا ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ہے. یعنی قلب اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. بھائی قلب تو پاک ہے، ہر طرح سے پاک ہے. قلب آپ کو ناپاک کر کے کوئی ڈال دے تب بھی آپ کا قلب پاک ہے. آپ نجاست میں غسل واجب ہو گیا آپ کا، لیکن آپ کا قلب پاک ہے. آپ قلب سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، قلب سے اپنا نعمت اللہ حاصل ہو سکتی ہے، رجوع اللہ کر سکتے ہیں آپ. اس لیے آپ واش روم میں بھی قلب سے اللہ سے جڑ سکتے ہیں. بیٹھے بیٹھے آپ قلب سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اس کی وحدانیت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. یہ بھی آپ عبادت کر رہے ہیں. جبھی تو کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان تو مومن تو ہر گفتار رفتار اور کردار میں کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مومن کا تو ہر عبادت ہے، ہر اٹھنا بیٹھنا سونا سب عبادت میں ہے. لیکن کرے تو صحیح. مدد کیوں نہیں آتی ہماری؟ آج جو فلسطین جو تباہ برباد ہو رہا ہے، کیوں؟ یہی وجہ ہے شریعت پہ ہے ہی نہیں پورا. اگر 100% علم ہے اس کا کوئی 10%، کوئی 20%، کوئی 30، کوئی 40، پورا کوئی اتر ہی نہیں رہا. اس لیے امداد آئے گی نہیں. پٹتے رہو پٹتے رہو پٹتے رہو. سمجھ بھائی؟ اور حدیث سمجھنا آسان بات نہیں ہے کہ آپ نے سن لیا کہ حدیث ہے کہ وہ آخری دم تک لڑتے رہیں گے. حدیث کو ہم نہیں سمجھ سکتے. سمجھ بھائی؟ اگر یہ بات ہوتی تو ان کی کامل امداد آتی اور بدال نہیں کہ ان پہ بم بھی مار دیتا. اب آپ اس بارے میں مجھ سے کہو گے نالائق سے وہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں. بھائی صاحب میں معافی چاہتا ہوں. اس لیے آدمی جو ہوتا ہے نا، بس میں کیا بولوں گا، اس لیے حدیث پاک کو سمجھنا بھی آسان نہیں. یا ایک شعر نہیں سمجھ سکتے ہم، اشعار کو نہیں سمجھ سکتے تو حدیث پاک کیسے سمجھ لیں گے بغیر مطلب جو ہے قرب لیے ہوئے اللہ کا. قرآن پاک کی تفسیر تو بہت الگ ہی ہوئی. وہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام سے پہلے کسی اللہ والے کو سمجھنا پڑے گا. اللہ والا یعنی اولیاء اللہ. آج کے دور میں اولیاء اللہ کو سمجھ کے پھر حضور کی سلام کو سمجھنا پڑے گا. یعنی اولیاء اللہ سے گزر کے بھی حضور ان کے پاس آؤ گے، ان کی سنتوں کو سمجھنا پڑے گا، پھر اللہ تک پہنچو گے. پہلے تو شیخ سے گزرے نہیں اور حضور کی سنتوں پہ پہنچ گئے پورے چھوٹتے ہی. دعوے کر رہے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں. پہلے تو کسی محقق کی صحبت میں جانا پڑے گا، وہ تمہیں راستہ دکھائے گا. راستہ دکھانے کے بعد پھر تم حضور سے محبت پیدا ہوگی. حضور سے محبت کے بعد پھر اللہ سے محبت پیدا ہوگی. سمجھ بھائی؟ فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ. اصل یہ ہے. سمجھ بھائی؟ امداد آئے گی. کیا فرمانا ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ؟ امتحان اسی کا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں. اور فرشتے اس کو یہ مت سمجھو فرشتے دکھائی دے رہے ہیں. فرشتے دکھائی نہیں دیتے، جنات دکھائی دے جاتے ہیں. فرشتے تب دکھائی دیتے ہیں جب آخری وقت عمر کے رسیدہ ہو گئے، یعنی دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آ گیا آپ کا کسی سنت کا. اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو فرشتے دکھاتے ہیں. ان سنتوں کو ان کے دائیں بائیں بٹھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ 2 فرشتے. دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے ہر وقت، وہ دکھاتے ہیں یہ تم نے عبادت کری ہے بندے، تیری عبادت مقبول ہے. فرشتے نظر آ رہے ہیں تجھے. وہ ان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے جو عبادت کری اپنا وقت برباد نہیں کیا. وہ آخری وقت میں ہوتا ہے. یہ میرے حضرت والا فرما رہا ہے کہ آخری وقت میں فرشتے نظر آتے ہیں، 5 بیٹے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے. یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی ایک تحفہ ہوتا ہے مرنے سے پہلے. یہ تو میں نے دنیا میں ہی دکھا دیا میں نے. اس سے پہلے فرشتے نظر نہیں آتے. عمر رسیدہ جو ہو جاتا ہے، عمر یعنی جوانی، جو ایک حدیث پاک ہے کتاب میں پڑھا تھا میں، جس نے جوانی میں ایک نفل نماز پڑھی وہ پوری رات بڑھاپے میں عبادت کرنے سے بہتر ہے. جوانی کی 1 رکعت نفل بڑھاپے میں پوری رات نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. سمجھائی؟ بڑھاپے میں تو سبھی پڑھتے ہیں. جب شیر بڈھا ہو جاتا ہے نا، شکار کے قابل نہیں رہتا. جب آدمی بڈھا ہو جاتا تو کیا گناہ کرے گا؟ گناہ کر ہی نہیں سکتا. نہ ریزہ نہیں کر سکتا، نہ شہوت پوری کر سکتا کسی عورت سے، نہ زنا کر سکتا. جو اس میں طاقت ہی نہیں تو اللہ اللہ ہی کرے گا. بھائی صاحب جوانی ہے اصل. جوانی میں تماشا مار سکتا ہے کسی کو چیزا پھاڑی کر سکتا ہے، کسی سے عیاشی کر سکتا ہے، کسی کے مال لوٹ سکتا ہے. جوانی میں طاقت ہوتی ہے. جوانی میں ان کاموں سے بچ گیا پھر ہے اصل. سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ یہ بات ذہن نشی کرے. تمام سامعین نظرات ہو اللہ تعالیٰ ان کے طفیل میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر کمر بستہ ہو کے عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزائی سے نوازا. غیروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کاملہ کرنا. شریعت یہ ہے بھائی صاحب. جبھی دنیا میں سب جگہ ہم پٹ رہے ہیں، معاملات ہمارے خراب ہیں. نمازوں کو تو صحیح نہیں ہے. مسجد میں کس طرح داخل ہونا ہے کچھ پتہ نہیں، اور کس طرح باہر نکلنا ہے کچھ پتہ نہیں. اس کے بعد کیا معاملات ہمارے آخر میں معاملات گھر میں پڑوسیوں کے کیا کچھ پتہ نہیں. بھائی صاحب سارا بہت چل رہا. اب وقت جو آ رہا ہے نا، اب یہ انصاف کا وقت آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ انصاف کر کے دکھائیں گے. دیکھو اب میں انصاف کیسے کرتا ہوں. اور اس میں زمینوں پہ لاشیں بیچ جائیں گی بھائی صاحب.
हाँ, तो अल्लाह ताला कहते हैं गंदगी जब उठेगी तो सारी उठेगी, यानी कि कुछ कूड़ा कहीं पड़ा हुआ है, कुछ कहीं पड़ा हुआ है, वहाँ से उठाते फिर नहीं, जब उठेगा तो सारा कूड़ा उठेगा, यानी गंदगी, मक्कारी, बदमाशी सब एक साथ उठेगी। क्या कोई सा भी महकमे की हो, मुसलमानों की बदमाशी तो एक साथ उठेगी, पुलिस महकमे की बदमाशी वो भी हटेंगे, दूसरे आएंगे, हर जगह से साफ कर देंगे अल्लाह ताला। वो अल्लाह ताला करेंगे, बंदे के बस की क्या। समझ में आई? अब देखो मेरी ताकत, मैंने कहा ना, इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा और अमन आ जाएगा, कई सालों तक अमन रहेगा। एक कोई भी लड़की, ये नहीं कहा कि मुसलमान की लड़की, गैर मुस्लिम की भी लड़की अकेला सफ़र करेगी तो पता चला कोई मजाल नहीं तो छेड़ दे। यहाँ तो भाई साहब पता चला जहाँ पे वो नौकरी कर रही है वहीं उसकी इज्जत तार तार हो रही है, तोबा तोबा। और जहाँ वो कंप्लेन करने जा रही है ना बड़े बड़े अफसरों के पास, जो हमारे सिपाही हैं, हमारे जो हैं, जो वो एक प्रोटेक्टर हैं, पता चला वही इज्जत लूट रहे हैं। तोबा तो बदगुमानी तो हर जगह ही है भाई साहब। 20 साल से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, किसका पुलिस का नहीं सुनना है, भगाते हैं भाग। जो उन्हें पता है चारों तरफ से हमने इसे घेर रखा है। इसके पहले बाप को घेरा, फिर इसकी औरतों को घेरा, फिर इसके बच्चों को घेरा, फिर चारों तरफ से घेर के इसको पागल बनाया, नाम भी गलत लिखवाया पर्चे में, नदीम खान, इसका नाम है मजहर इस्लाम, कह के वही नदीम खान लिखो ताकि कार्रवाई करे तो कोई भी नहीं पकड़ा जाए। चारों तरफ से धक्के मार के, गली वाले पड़ोसी सब करो, कोई मर्द कोई बात नहीं, मुझे कोई गम नहीं, अल्लाह मेरे साथ हैं। जिस दिन जलवा, जलवा देखोगे पूरा देखोगे भाई साहब। अल्लाह ताला कौन सी कौम देते हैं, यहाँ से हिंदू भी दे सकते हैं, यहाँ से सरदार भी मेरे साथ दे सकते हैं, यहाँ से पुलिस महकमा आर्मी भी दे सकते हैं, और यहाँ से दलित भी दे सकते हैं, मुसलमान भी दे सकते हैं, जब चाहें जिससे दे दें, ना दें कोई बात नहीं, अल्लाह ही काफ़ी है मेरे लिए। जिन्नात रजालुल गैब कम है अल्लाह के। अपनी फिक्र करो, अपनी मोबाइल मतलब कैमरे लग गए हैं सारे चारों तरफ, तो मैंने कहा भाई कैमरे चेक हो सकते हैं। गली वालों से कहा भाई हम हर किसी को नहीं चेक कराएंगे, कभी मतलब देखा किसी ने कूड़ा डाल दिया तब चेक करेंगे। मैं कोई बहुत बड़ा ऑफिसर आ गया अभी चेक कर लिया कि कौन सा ऑफिसर, मैंने वो ऑफिसर जिसकी MP की भी हवा ख़राब हो जाए, तो चुप हो गया। मैंने फिर तो तुम्हारे 20 दिन का रिकॉर्ड निकल जाएगा, कौन गली में जा रहा, कौन जीने में चढ़ रहा, कौन कबूतरबाज नए ऊपर क्यों जा रहे हैं, सारे गिरफ्त में आओगे। ऐसे आओगे पता चला जो आएंगे ना वो खुद 10-50 का नाम बताएंगे, 50 और 50 का बताएंगे, पता चला पूरा मोहल्ला ही साफ हो गया, उड़ा ही उड़ गया सारा एक साथ। बदमाशी किसी और को दिखाना है भाई साहब। हाँ हाँ, बदमाशी उसको दिखाना है जो कमज़ोर हो या कमज़ोर बदमाश हो। अल्लाह वालों को बदमाशी कभी मत दिखा देना। अल्लाह वाले पहले तो ढूंढो कि अल्लाह वाले होते कैसे हैं। अल्लाह ताला इस ज़हन नशी करे। आमीन सुम आमीन।